الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بورنگ کا پانی ہے. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. قرآن مجید کی چند آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں تلاوت کی ہیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی احکامات دیے ان احکامات کو علماء نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے. احکامات سے مراد حلال و حرام کے احکامات، فضائل کا علم، عقائد کی باتیں وہ فی الحال میری مراد نہیں ہے. حلال و حرام کا علم جس میں رہنمائی کی ضرورت ہے انسان کو، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ کرنا ہے، اس سے بچنا ہے. 3 قسم کے شعبے ہیں، 3 قسم کے معاملات ہیں جس میں اسلام نے رہنمائی دی ہے. ہر قوم کو اس میں رہنمائی کی ضرورت ہے. کسی کے پاس وہ رہنمائی ہے، کسی کے پاس نہیں ہے. ہم چونکہ مسلمان ہیں، ایک زندہ مذہب کے ماننے والے ہیں جو تحریف سے پاک اور قیامت تک رہنے کے لیے آیا ہے. لہذا ہمارے پاس ان تینوں معاملات میں الحمدللہ کامل طور پر رہنمائی اور ہدایت موجود ہے. وہ 3 شعبے کیا ہیں؟ ایک شعبہ ہے عبادت کا، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے. بنیادی طور پر یہ 4 ہی عبادتیں ہیں، زکوٰۃ و خیرات، صدقات و فطرات، یہ زکوٰۃ ہی میں کی جنس میں سے ہیں. عبادات میں 3 قسمیں، مالی عبادات، جانی عبادات اور وہ جو مالی بھی ہیں اور جانی بھی ہیں، مشترک ہیں دونوں کے. مالی عبادات میں زکوٰۃ ہے، عشر ہے، فطرانہ ہے، قربانی ہے. جانی عبادات میں نماز ہے، روزہ ہے، اور وہ عبادت جو جان اور مال دونوں سے کی جاتی ہے وہ حج ہے.
اس میں جان بھی کھپے گی اور مال بھی کھپے گا. بہت سے اچھے خاصے ہٹے کٹے صحت مند ہوتے ہیں, حج نہیں کر پاتے, پیسے نہیں ہیں. بہت سوں کے پاس پیسہ تو ہوتا ہے مگر صحت نہیں ہوتی, وہ بھی نہیں کر پاتے. یہ تو ہے عبادات سے متعلق. ہر طرح کی عبادات میں اسلام نے رہنمائی دی ہے. دنیا میں دوسرے مذاہب کے پاس عبادات کے شعبے میں کوئی رہنمائی نہیں ہے, یہ تقسیمات ہی نہیں ہے ان کے پاس. اگر وہ یہ دیکھنا چاہیں تورات نے یا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عبادات میں کیا رہنمائی کی ہے, تو ان کے پاس وہ رہنمائی محفوظ نہیں ہے, لہذا ان کا عبادات میں اختلاف بھی نہیں ہوتا. بعض لوگ کہتے ہیں مسلمان نمازوں میں بڑا لڑتے ہیں آپس میں, رفع الیدین کیا جائے نہیں کیا جائے, ٹانگیں چوڑی کی جائیں پتلی کی جائیں. تو یہ اسی لیے لڑتے ہیں کہ ان کے پاس تعلیمات موجود ہیں, اس کی تشریح میں اختلاف ہو جاتا ہے. موجود ہی نہ ہوتی تو کوئی لڑائی نہ ہوتی. عیسائیوں میں نہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ چرچ میں جا کے کیا کرنا ہے, اس میں لڑیں, جو پادری صاحب کہہ رہے ہیں کر لو, تحقیقات کی ضرورت نہیں ہے. بس ان کو پتا ہے پادری صاحب کو بھی کچھ پتا نہیں ہے, اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں. تو کوئی یہ ثابت تو کر نہیں سکتا کہ تورات کا اصل, انجیل کا اصل مسئلہ ہے کیا. لڑتے ہی نہیں, سلو صفائی سے رہتے ہیں. لڑتے ہیں دوسرے معاملات. مسلمان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی لڑتے ہیں آپس میں. آمین زور سے کہی جائے آہستہ کہی. ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے زور سے آمین کہی, ایک میں آیا آپ نے آہستہ آمین کی. اب پھڈا ہو رہا ہے, کس کو ترجیح دی جائے, جھگڑا ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ اتنی تعلیمات بھی احادیث میں محفوظ ہیں کہ زور سے کہی یا آہستہ کہی, ترجیح میں اختلاف ہے. ہم کیا کس کو ترجیح دیں؟ الحمدللہ عبادات میں رہنمائی موجود ہے. دوسری وہ چیز جس کی طرف اسلام نے رہنمائی کی ہے وہ ہے معاملات. اس میں بھی مذہب نے دخل اندازی دی ہے. معاملات کو لوگوں پہ نہیں چھوڑا کہ آپ جیسے چاہیں کریں. اللہ کا دین چونکہ کامل ہے, مکمل ہے. اللہ ایسا حاکم نہیں ہے جو صرف عبادات کی حد تک آپ پر حکومت کرے, باقی معاملات میں آپ کو آزاد چھوڑ دے. دنیا میں کوئی حکومت آزادی نہیں دیتی. معاملات میں بھی قوانین ہوتے ہیں. آپ دیکھیں حکومت ہر ملک میں تجارت کے قوانین ہیں, ہر ملک میں معیشت کے قوانین ہیں. جو حکومت معیشت اور تجارت کے قوانین نہ وضع کرے وہ حکومت نہیں ہے, اسے حکومت کرنے کا حق نہیں ہے. اور یہ قوانین اس لیے بنائے تاکہ لوگوں پہ ظلم نہ ہو, معیشت بربادی کی طرف نہ جائے. اللہ کا دین چونکہ کامل ہے لہذا, اور اللہ کا یہ دعویٰ ہے کہ میرا دین تمام قوانین سے بہتر کامل, لہذا اس نے معاملات میں اتنے قوانین بتائے ہیں, اتنی ہدایات دی ہیں کہ جتنی دنیا کے کسی قانون میں کسی مذہب میں یہ ہدایات نہیں ملتی. پورا ایک نظام, اس کا متبادل نظام دیا ہے. تو میرے بھائی معاملات میں بھی ہمیں شریعت سے ہدایت لینی چاہیے. نماز پڑھنے سے پہلے تو مولوی صاحب کے پاس آتے ہیں نا پوچھنے کے لیے طریقہ کیا ہے. کیوں پوچھتے ہیں؟ اس لیے کہ معلوم ہے کہ نماز قبول نہیں ہوگی جب تک مولوی صاحب کا بتایا ہوا طریقے پر عمل نہیں کرے. کیونکہ پتہ ہے کہ مولوی صاحب وہ طریقہ بتائیں گے جو اللہ کا بتایا ہوا قانون ہے. اس لیے نماز کے لیے کوئی اپنی طرف سے کوئی طریقہ متعین نہیں کرتا کہ مجھے جیسے سمجھ میں آ رہا ہے میں ویسے پڑھ لوں. تو یاد رکھیے جس طرح نماز میں یہ کام کرتے ہیں تو معاملات میں آپس کے لین دین, خرید و فروخت, تجارت, وراثت اور کسی چیز کو کرائے پر دینا, اس کو اجارہ کہتے ہیں. قرض کا لین دین, مزاربت, شرکت, جتنے طریقے, کمیشن ایجنٹ بن کے کسی سے نفع کمانا, آپ نہ خریدنے والے نہ بیچنے والے, درمیان میں آپ صرف دونوں پارٹیوں کی ملاقات کروانے والے ہیں. ٹھیک ہے نا, آپ کے لیے نفع حلال ہے نہیں ہے. تو بہت سارے معاملات ہیں, گہرائی میں جائیں گے تو جاتے چلے جائیں گے. کمال یہ ہے کہ ان معاملات میں لوگ علماء سے اکثر رجوع نہیں کرتے. اس بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ حالانکہ شریعت کی اس بارے میں واضح تعلیمات موجود ہیں.
علماء سے پوچھنا چاہیے. اور یہ آج کی بدعت نہیں ہے، ہر دور میں ایسا ہوا ہے. پیغمبروں کی وہ دعوت جو عبادت سے متعلق تھی، عبادت سے متعلق، اس پہ اتنا اعتراض لوگوں نے نہیں کیا. جب پیغمبروں نے لوگوں کے مالی معاملات میں اعتراض اٹھایا کہ یہ غلط ہے، تو پیغمبروں کو جواب کیا دیا گیا؟ پیغمبروں کو جواب کیا دیا گیا؟ پیغمبروں کو جواب یہ دیا گیا کہ ہمارا مال ہے، ہم جیسے چاہیں اس میں تصرف کریں. اصلاتک تأمرک ان نترک ما يفعل ما يعبد آباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء. اے شعیب، تیری نماز تجھے یہ کہتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے معبودوں کو چھوڑ دیں، اور تیری نماز کیا یہ کہتی ہے کہ ہم مال کمانے میں بھی تجھ سے پوچھ کے کمائیں کہ کیسے کمانا چاہیے؟ یہ کیسی نماز ہے جو ہماری تجارت میں دخل اندازی کر رہی ہے؟ یہ کیسی نماز ہے؟ پیسہ کیسے کمانا ہے یہ ہم پر چھوڑ دیا جائے، ہم جانتے ہیں، ہماری قوم جانتی ہے. اس لیے یاد رکھیے، علماء کا منصب اللہ نے سب سے افضل منصب رکھا ہے. کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس میں عالم کی رہنمائی کی ضرورت نہ ہو. بہت سارے شعبے ہیں جس میں ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، بہت سارے شعبے جس میں انجینئر کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، بہت سارے شعبے جس میں تاجر کی ضرورت نہیں ہے. خدا کی قسم کوئی ایک شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں کسی مولوی کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو. اور اگر ضرورت نہیں پڑ رہی تو اس کا مطلب ہے آپ شریعت پر عمل نہیں کر رہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس لیے علماء کا شعبہ بہت ہی مقدس ہے. اپنے بچوں کو بنا دیا کریں ایک آدھ کو مولوی، ایک آدھ کو انشاءاللہ بنا دیں گے تو معاملہ سیٹنگ پہ آ جائے گا انشاءاللہ. لیکن جو شعبہ مقدس ہوتا ہے، پھر اللہ کی نظر میں جو مقدس شعبہ ہوگا تو پھر اللہ کے ہاں آخرت کی فضیلت چونکہ زیادہ ہے، لہذا دنیا کا وعدہ نہیں ہے. دنیا کا وعدہ نہیں ہے کہ میں دنیا بھی دوں گا. بعض پیغمبروں کو دنیا بہت ملی ہے، بعض پیغمبر ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن بھوکے، ایک دن کھانے کو ملا، ایک وقت کا وہ بھی، باقی نہیں ملا. تو اس لیے جب کسی بچے کو مولوی بنانے کا سوچیں تو دولت کا تصور دماغ سے نکال دیں. اس کے لیے حوصلہ چاہیے ٹھیک ٹھاک قسم کا. آج کل ایسے لوگ وجود میں آ رہے ہیں کہ ہمارا بچہ سیٹھ بھی بنے، مولوی صاحب بھی بنے. ایسا اگر مدرسے میں پڑھاتے ہو نا اس طرح کی تعلیم کہ وہ ڈاکٹر بھی بن جائے، مولوی صاحب بھی بن جائے، انجینئر بھی بن جائے، مولوی صاحب بھی بن جائے، پھر تو صحیح ہے. خالص ٹھیٹ مولوی بن گیا تو پھر صحیح نہیں. تو یہ حساب کتاب ذرا تھوڑا سا سیٹنگ پہ آنے والا، سے معاملہ خراب ہو جائے گا. دنیاوی تعلیم دی جائے اس میں کوئی شک نہیں ہے. عالم کے پاس اگر دنیاوی تعلیم ہو تو نور علی نور. بہرحال یہ موضوع ایک الگ ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ معاملات کے شعبے میں بھی علماء کی رہنمائی کی بہت شدید ضرورت ہے، بہت شدید ضرورت. اس بحث کو میں انشاءاللہ آگے لے کے چلوں گا. فی الحال ایک تیسری چیز میں نے بتایا نا، 3 شعبے ہیں جن میں شریعت نے حلال و حرام کے احکامات دیے. ایک ہے جو عبادت ہے، ایک وہ معاملات ہیں جو جن کا عبادت سے تعلق نہیں ہے، آپس کے لیے. اس میں وراثت کے احکام ہیں، تجارت کے مسائل ہیں، شرکت کے مسائل ہیں، مزاربت کی، تجارت ہی کی اقسام ہے، شرکت، مزاربت. اور تیسرے وہ معاملہ ہے جس میں عبادت اور معاملہ دونوں عنصر شامل ہیں. جیسے میں نے بتایا تھا نا کہ حج ایک ایسی عبادت ہے جو مالی بھی ہے اور جسمانی بھی، دونوں کا مرکب ہے. تو بعض معاملات ایسے ہیں جو عبادت اور معاملات دونوں کا مرکب ہے. اس میں نکاح، شادی. تمام فقہا نکاح کے باب کو تجارت سے پہلے اور عبادت کے بعد ذکر کرتے ہیں کہ نہ تو یہ تجارت کی طرح خالص دنیاوی معاملہ ہے، نہ یہ عبادت کی طرح خالص عبادت ہے جس میں اپنا فائدہ نہ ہو. لہذا یہ عبادت اور معاملات کے درمیان میں ایک چیز ہے. یہ اس لحاظ سے معاملہ ہے کہ آپ اپنے فائدے کے لیے اور عورت اپنے فائدے کے لیے شادی کر رہی ہے. جیسے آپ اپنی چیز بیچتے ہیں نا اپنے فائدے کے لیے، خریدنے والا اپنا فائدہ ملحوظ رکھتا ہے، دونوں کے درمیان ایگریمنٹ ہوتا ہے. تو میاں بیوی میں کیا ایگریمنٹ ہوتا ہے؟ بھائی میں اپنے فائدے کے لیے تم سے نکاح کر رہا ہوں اور عورت چاہتی ہے اپنے مالی اسباب کے لیے کہ مجھے خرچہ پانی مل جائے گا. ایگریمنٹ اس لحاظ سے خالصتاً معاملہ ہے.
لیکن اس لحاظ سے عبادت ہے کہ اس ایگریمنٹ پہ شریعت نے لوگوں کو مجبور کیا ہے کہ کرنا پڑے گا. یہ تجارت نہ کرو کوئی گناہ نہیں ہے, کرائے کا لین دین نہ کرو کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن نکاح کرنا پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ نکاح سے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ ایسے اثرات ہیں جس سے خدا خوش ہے, راضی ہے, وہ چاہتا ہے. لہذا اسے بندوں کی اختیار پہ نہیں چھوڑ دیا, کرنا ہے کرو, نہیں کرنا ہے کوئی بھی نہ کرے, ایسا نہیں, کرنا پڑے گا. اس کی تفصیل پھر کا موقع نہیں ہے ابھی. جو میں جس موضوع پر بات کرنے کے لیے بیٹھا ہوں وہ معاملات سے متعلق ایک خاص معاملہ جس میں گڑبڑ ہوتی ہے. وہ کیا ہے؟ معاملات میں لوگ اکثر رہنمائی حاصل نہیں کرتے, اس لیے کہ معاملات کو دین کا حصہ نہیں سمجھتے. آپ الحمد سے لے کے والناس تک قرآن اٹھا کے اگر دیکھیں اور احادیث کی کتابیں اٹھا کے آپ دیکھیں تو آپ کو معاملات کی تاکید بے پناہ نظر آئے گی. عبادات میں نماز کی تاکید سے زیادہ تو کسی چیز کی تاکید نہیں ہے. نماز کے بعد مالی معاملات کو درست کرنے کی جتنی تاکید ہے شریعت میں, اتنی تاکید میرے خیال میں کسی اور حکم کی نہیں ہے, کسی اور حکم کی نہیں. اور آج مالی معاملات دیندار لوگوں کے بھی خراب ہیں, دیندار لوگوں کو بھی خراب. میں ان معاملات کا آج ذکر نہیں کروں گا جو بے دین لوگ کرتے ہیں. بے دین آدمی کیسے مال چھینتا ہے, بندوق خریدے گا, گن پوائنٹ پہ موبائل چھین لے گا, ساری دنیا اسے ڈاکو کہتی ہے, اسے خود بھی احساس ہوتا ہے کہ میں غلط ہوں. یہ وہ ڈکیتی کا غیر شائستہ طریقہ ہے, غیر مہذب, جس میں سب لوگ ڈانٹتے ہیں, پکڑائی میں آ جائے تو مار بھی دیتے ہیں. آج میں ڈکیتی کے, چوری کے وہ طریقے بتاؤں گا جو ہیں تو ڈکیتی اور چوری, اور ڈاکو بھی اتنی بڑی ڈکیتیاں نہیں کرتا جتنی بڑی ڈکیتیاں یہ لوگ کرتے ہیں. لیکن کمال کی بات یہ کہ ان پہ ڈاکو کا لیبل نہیں لگتا, انہیں کوئی چور نہیں کہتا. وہ اس طریقے سے حرام کھا کے حاجی صاحب ہیں تو حاجی صاحب ہی رہتے ہیں, مفتی صاحب ہیں تو مفتی صاحب ہی رہتے ہیں, مولوی صاحب ہیں تو مولوی صاحب ہی رہتے ہیں, ڈاکٹر صاحب ہی رہیں گے, وہ اگر بزرگ ہیں تو بزرگ ہی رہیں گے, وہ اگر عزت دار ہیں تو عزت دار ہی رہیں گے. کھا بھی لیا, دبا بھی لیا, لیکن عزت میں کوئی فرق نہیں آیا. یہ مہذب ڈکیتیاں, مہذب چوریاں. قرآن نے اس غیر مہذب چوریوں سے بھی اسی طرح روکا ہے. بلکہ آپ کو عجیب بات بتاؤں, چوری کے بارے میں تو قرآن میں جو اس وقت میرے حافظے میں آ رہی ہیں 2 آیتیں ہیں جس میں چوری سے روکا گیا. روکا ان میں سے ایک میں ہے اور ایک میں سزا بیان کی ہے بس, کہ عورتیں جب آپ, اے نبی آپ کے ہاتھ پہ بیعت ہو تو ان سے اس بات پر بیعت ہو کہ چوری نہیں کریں گی. بہت سارے گناہوں کے ساتھ چوری کا بھی ذکر. اور ایک سورہ نور میں آیت ہے کہ چوری کرنے والا مرد عورت ان کا ہاتھ کاٹ ڈالو. میرا خیال ہے اس وقت میرے ذہن میں چوری کے حرام ہونے پر جس میں سراتن چوری سے روکا گیا اور کوئی آیت نہیں ہوگی تو شاید ایک آدھ آیت ہو, لیکن میرے ذہن میں اس وقت میرے خیال میں اور کوئی آیت نہیں. اس کے برخلاف معاملات کو سیدھا کرنے کی, کہ آپس کا جب مالی لین دین ہوتا ہے, شریعت نے مال کے جو حصے جس کے لیے متعین کیے ہیں ان میں چوری نہ کرو, ان میں ڈنڈی نہ مارو. اس پر درجنوں آیات ہیں, اتنی آیات ہیں کہ آپ الحمد سے لے کے والناس تک اگر شمار کرنا شروع کر دیں آپ تھک جائیں گے اور شمار نہیں کر سکیں گے. اس لیے کہ وہ چوری جو سراہتن چوری ہو اس کا وجود دنیا میں کم ہے, اور لین دین میں ڈنڈی مارنا یہ ہر تیسرے آدمی کو اس کا موقع ملتا ہے. ہر نمازی کو اس کا موقع ملے گا, ہر تہجد گزار کو اس کا موقع ملے گا. اس لیے قرآن مجید نے اس سے سختی سے منع کیا ہے. ان بڑی بڑی چوریوں میں اس کے بہت سارے طریقے ہیں جو مہذب چوریاں, ان میں ایک بہت بڑی چوری وراثت کا مال کھانا. یہ ایک شعبہ بتا رہا ہوں, ورنہ تو بہت سارے اس مہذب چوریوں کے بہت سارے شعبے ہیں. اس پر کسی اور وقت انشاءاللہ بیان کروں گا کس طریقے سے تاجر ڈنڈی مار کے چوری کر لیتا ہے. یہ بھی چوری کا ایک مہذب طریقہ ہے. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ. فرمایا بربادی ہے, تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنا حق جب وصول کرتے ہیں
گن گن کر پورا تول کے پورے حساب و کتاب سے وصول کرتے ہیں، لیکن جب حق دینے کا وقت آتا ہے اس میں ڈنڈی مارتے ہیں۔ فرمایا ان لوگوں کو کیا یہ خبر نہیں ہے کہ قیامت کا دن آنے والا ہے جس دن یہ لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے اعمال کا حساب و کتاب دیں گے۔ آج یہ بیماری کتنی زیادہ پھیل گئی ہے، لوگ سمجھتے ہیں یہ پیاز ٹماٹر بیچنے والے کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے جس نے ترازو ذرا ہلکا رکھا ہو، ایسا نہیں ہے۔ مطففین کا مطلب صرف ناپ تول میں کمی کرنے والا نہیں ہے، آگے قرآن خود اس کی تشریح بیان کر رہا ہے، اپنا حق وصول کر کے پورا لینا اور دوسرے کا حق میں ڈنڈی مارنا۔ اس میں ہر وہ ملازم داخل ہے جو تنخواہ پوری لیتا ہے مگر اس کے ذمے جو کام لگایا گیا ہے وہ مکمل دیانتداری کے ساتھ نہیں کرتا۔ وہ اسکول کا ٹیچر بھی داخل ہے جو تنخواہ تو گورنمنٹ سے پوری لے رہا ہے مگر طلباء کو پڑھانے کے لیے جو نصاب اس کے ذمے لگایا گیا ہے اس میں محنت سے کام نہیں لیتا، غیر حاضریاں کرتا ہے یا پڑھاتا نہیں ہے، یہ بھی اس میں داخل ہے۔ تو اس لیے یہ والی جو چوریاں ہیں، اس قسم کی بہت ساری چوریاں ہیں، فی الحال میں اس پر بھی بیان نہیں کروں گا۔ میرا جو ابھی موضوع ہے اور ہدف ہے وہ ایک مخصوص قسم کی چوری، جس چوری کا ہر گھر میں ہر ایک کو موقع ملتا ہے، کیونکہ میتیں ہر گھر میں ہوتی ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسا گھر ہے جو کہے کہ میرے گھر میں میت نہیں ہوگی؟ کوئی ہے؟ جب ہر گھر میں میت ہوتی ہے، نہیں ہوئی تو آئندہ ہوگی، تو اس میت کا مال کھانے کا ہر ایک کو موقع ملتا ہے۔ جب تک انسان زندہ ہوتا ہے اس کا مال ڈاکو کے سوا کوئی نہیں کھا سکتا، گن پوائنٹ پہ چھین کے لے جائے۔ مر گیا، کفن میں جیب ہے نہیں، لے جا سکتا نہیں ہے، اور یہ شعور نہیں ہے کوئی مجھ سے میرا مال چھین لے تو میں کیسے روکوں، لہذا اس کا مال کھانے کا بہت لوگوں کو موقع ملتا ہے، کس طریقے سے کھایا جائے۔ اس کے راستوں کو قرآن مجید نے بہت اہتمام کے ساتھ روکا ہے۔ اور عجیب بات آپ کو بتاؤں میں، سورہ نساء اٹھا کے تلاوت کریں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ نساء کی بہت فضیلت بیان فرمایا کرتے تھے اور فرماتے تھے یہ سیکھو اور سکھاؤ لوگوں کو۔ اس میں اللہ نے وراثت کے حکام بہت اہتمام کے ساتھ نازل کیے۔ قرآن نے سورہ نساء میں وراثت کے حکام نازل فرمائے، اور عجیب بات، بلکہ عجیب ترین بات، بہت سارے احکامات قرآن میں بیان ہوئے لیکن تفصیل قرآن ان کی بیان نہیں کرتا۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، فرمایا اے نبی ہم نے آپ پر اس نصیحت کو قرآن کو نازل کیا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، آپ لوگوں کو بیان کریں گے اس کی تفصیلات۔ کیا مطلب؟ یہ بیان کرنا کس کی ذمہ داری؟ نبی کی ذمہ داری۔ قرآن نے نماز کا حکم دیا، تفصیلات کس نے بیان کی؟ بولیے بھائی۔ میرا خیال ہے آپ حضرات پھر وہی بات ٹی وی والی ہو جائے گی کہ میں ٹی وی میں آ رہا ہوں، ٹی وی میں کوئی سوال کرے نا تو کوئی جواب تھوڑی دیتا ہے۔ قرآن نے نماز کا حکم دیا، تفصیلات کہاں ہیں؟ قرآن دیکھ کے کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا کہ کیسے پڑھی جائے گی۔ کہیں سجدے کا ذکر ہوگا، کہیں رکوع کا ذکر، اسے یہ نہیں پتا کہ سجدہ کب کرنا ہے، رکوع کب کرنا ہے، سجدے کتنے کرنے ہیں، قیام کتنا لمبا، اس میں کیا کیا کرنا ہے، قرآن سے پتہ نہیں چلے گا۔ حدیث میں اس کی تفصیل ہے۔ روزہ کیسے رکھا جائے، روزے کا حکم ہے، رکھنے کا پورا طریقہ نہیں، بلکہ ایسا اجمال ہے، قرآن میں آیات نازل ہوئی، کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، فرمایا اس وقت تک سحری میں کھاتے رہو جب تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے ممتاز نہ ہو جائے۔ صحابی نے جب یہ آیت سنی، گھر گئے، رات کو ایک کالا اور سفید دھاگا رکھ کے سو گئے۔ ان کو یہ پتا نہیں ہے کہ دھاگے سے مراد صبح صادق صبح کاذب سے جدا نہ ہو جائے، سحری کا وقت طلوع نہیں ہے مراد۔ اب وہ دھاگا دیکھ رہے ہیں بھئی یہ الگ ہو گیا نہیں ہو گیا، اللہ کے نبی کے پاس ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا مطلب ہے فجر جب تک طلوع نہ ہو جائے۔ روزے کی تفصیل نبی نے بیان کی، نماز کی تفصیل نبی نے بیان کی، جہاد کے احکامات کی تفصیل نبی نے بیان کی، زکوٰۃ کی تفصیل نبی نے بیان کی، حج کی تفصیل نبی نے بیان کی۔ اتنے بڑے بڑے احکامات کی تفصیل کون بیان کر رہے ہیں؟ نبی بیان کر رہے ہیں، قرآن بیان نہیں کر رہا۔ 3 احکام ایسے ہیں جن کو قرآن نے خود تفصیل سے بیان کیا ہے، 3 احکامات ایسے ہیں جن کو قرآن نے خود تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اس میں یہ حکمت کہ اس میں اختلاف کی گنجائش باقی نہ رہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ان کی اہمیت کی وجہ سے، کیونکہ ان میں اختلاف سے
خون خرابہ ہو سکتا ہے، اور بعض اس لیے کہ ان کی اہمیت اتنی کہ ان پر عمل نہ کریں گے تو بہت بڑا فساد پیدا ہو سکے گا۔ ایک پردے کے احکام قرآن نے خود تفصیل سے بیان کیے کہ عورت پر کس سے پردہ فرض ہے اور کس کے سامنے آ سکتی ہے۔ ان تمام رشتہ داروں کی تفصیل قرآن نے بیان کی ہے۔ لا جناح علیہن فی آبائہن او ابنائہن او اخوانہن او بنی او ابنائی اخوانہن، فرمایا کوئی گناہ نہیں ہے اپنے باپ کے سامنے آنے پر، ایک ایک رشتے کا نام۔ یہ کیوں؟ تاکہ عورت کو یہ احساس رہے کہ لسٹ دیکھ لیا کرے ہر آنے والے کے بارے میں کہ اس لسٹ میں اگر ہے تو میں اس کے سامنے آ سکتی ہوں، نہیں ہے تو اس میں کوئی حنفی شافی مالکی حنبلی کا اختلاف نہیں ہے۔ قرآن نے واضح لفظوں میں بیان کر دیا، اس لیے کہ جن باتوں کو قرآن نے اور احادیث نے واضح ٹوک الفاظ میں بیان کر دیا ہو اس میں تقلید کسی کی نہیں کی جاتی۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تقلید ان مسائل میں کی جاتی ہے جن میں پیچیدگی ہے، جن کا ظاہری معنی کچھ اور کسی دوسری حدیث کے معارض ہوگی یا اس کی صحت میں اختلاف ہوگا، ایسے مسائل میں تقلید کی جاتی ہے کسی مجتہد کی۔ جن کو قرآن نے واضح دو ٹوک الفاظ میں بیان کر دیا ان میں براہ راست قرآن سے استدلال کیا جاتا ہے۔ تو اللہ نے عورت کو یہ بتا دیا تاکہ وہ یہ نہ کہے کہ ممکن ہے کسی اور مولوی صاحب کا موقف اس بارے میں، دیور سے پردے کے بارے میں ہو سکتا ہے شافی لوگ کچھ اور کہتے ہوں، کچھ گنجائش نکل جائے۔ ہو سکتا ہے گرین چینل کا یہ نظریہ ہو کہ جو ہے نا جیٹھ کے سامنے آ سکتے ہیں۔ اختلاف تو ہوتا رہتا ہے نا، گرین چینل والے کچھ اور، وائٹ چینل والے کچھ اور، رفع الیدین والے کچھ اور، بغیر رفع الیدین والے، درجنوں مسائل میں اختلاف ہوتا ہے۔ تو اللہ نے اس اختلاف کا دروازہ قرآن مجید میں عورت کے لیے بند کر دیا۔ اپنے باپ کے سامنے، باپ دادا کے سامنے آ سکتی ہے، اپنے بھائیوں کے سامنے آ سکتی ہے، ان کے سامنے زینت کو ظاہر کر سکتی ہے، اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے سامنے زینت کو ظاہر کر سکتی ہے، او ابنائی اخواتہن، اپنی بہنوں کے بیٹوں کے سامنے زینت کو ظاہر کر سکتی ہے، اپنے شوہر کے باپ کے سامنے زینت کو ظاہر کر سکتی ہے، او آبائی بعولتہن، بال شوہر کو کہتے ہیں، اپنے شوہروں کے باپ کے سامنے، سسر کے سامنے آ سکتی ہے۔ اتنی تفصیل اللہ نے بیان کی پورے سورہ نور میں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک تو یہ حکم، دوسرا حکم جس کی تفصیل قرآن بہت تفصیل سے بیان کرتا ہے وہ طلاق کے مسائل ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تاکہ اس میں اختلاف کی گنجائش نہ رہے۔ طلاق کے مسائل، طلاق کے بعد رجوع کا حق کب ہے اور کب نہیں ہے۔ اب طلاق مرتان، 2 مرتبہ ہے، اس میں کوئی نہیں ہے ایک مجلس میں ہو یا الگ الگ مجلس میں ہو۔ 2 مرتبہ کے بعد امساک بالمعروف او تسریح بالاحسان، بھلے طریقے سے رکھو یا عمدہ طریقے سے چھوڑ دو۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، اگر تیسری دے دی، تیسری کے بعد حلال نہیں ہے۔ بعض لوگ اس کو حلال کر کے تمہیں دے دیں گے، مگر قرآن واضح لفظوں میں بتا رہا ہے کہ بیوی تیسری کے بعد حلال، بولو بھائی کوئی پابندی نہیں گورنمنٹ کی طرف سے، حلال نہیں۔ اس لیے یاد رکھو اس میں علماء نے لکھا ہے کہ کسی کو اختلاف کی اجازت نہیں ہے اس مسئلے میں۔ اگر کسی نے کسی مفتی سے فتویٰ لے لیا کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں، وہ فتویٰ مردود ہے، قابل قبول نہیں ہے، اس سے بیوی حلال نہیں ہوگی۔ واضح لفظوں میں 2 ٹوک الفاظ میں قرآن نے بیان کیا ہے۔ ایک اور آیت قرآن میں اللہ واضح لفظوں میں بیان کر رہے ہیں، اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، ایمان والو اکٹھی 3 طلاقیں نہ دیا کرو، الگ الگ طور میں دو۔ اس کی وجہ آگے بیان کی جا رہی ہے، لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا، شاید اللہ آپس میں کوئی جوڑ توڑ کا راستہ پیدا کر دے۔ واضح پتہ چل رہا ہے کہ اگر اس طرح نہیں کیا تو پھر اللہ کی طرف سے کوئی جوڑ توڑ کا راستہ نہیں ہے۔ اس کے لیے بعض مولوی ہوں گے تمہیں ملیں گے جو جوڑ کا راستہ پیدا کرنے کے لیے بیٹھے ہوں گے، وہ تو کر دیں گے، اللہ کی طرف سے پھر رجوع کا راستہ نہیں ہے۔ آگے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ رکھتے ہیں۔ کیا مطلب؟ جو حلال طریقے سے طلاق دیتا ہے، حلال، اس کے لیے تو مصیبت سے نکلنے کا راستہ ہے۔ جو حرام طریقے سے دے گا اور اکٹھی 3 دے دے گا، اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ نہیں ہے۔ یہی تفسیر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مفسر قرآن جن کے بارے میں نبی نے فرمایا اللہ ان کو تفسیر کا علم سکھا دے، اللہم علمہ التاویل، انہوں نے بھی اس آیت کی یہی تفسیر کی ہے۔ ان کے پاس ایک شخص 3 طلاقیں دے کر آیا، انہوں نے یہ آیت تلاوت کی، فرمایا تو چونکہ اللہ سے نہیں ڈرا لہذا اللہ نے تیرے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ نہیں رکھا۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی مولوی سے جا کے بیوی کو حلال کروا لیا تو بیوی حلال، بولو بھائی، نہیں ہوگی۔ طلاق کے مسائل قرآن نے بہت تفصیل سے بیان کیے، وہ الگ بات ہے، پھر اختلاف کرنے والے اس میں بھی کر لیں اور لیبل قرآن حدیثی کا استعمال کریں تو یہ اور بڑا ظلم اور زیادتی ہے۔
تیسری چیز جس کو قرآن نے بہت تفصیل سے بیان کیا وہ ہے وراثت کے مسائل. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کس کے مسائل؟ وراثت کے مسائل کا کیا مطلب ہے؟ کتنے اموال میں جاری ہوگی، اس میں اختلاف ہوتا ہے. کہتے ہیں یہ چھوٹی موٹی چیزیں رہنے دو، اس میں کیا، جو اس کا تو جس کا داؤ چلے لے جائے. اس بارے میں حکام دیے کن اموال میں ہوگی. ٹھیک ہے نا، میں بتاتا ہوں ابھی وہ کیا حکام ہے، کس کس کو ملے گی. آ جاتے ہیں یہ میرے چچا تھے اور میں نے ساری زندگی ان کی خدمت کی ہے، لہذا یہ گاڑی مجھے دے دی جائے، یہ پاجامہ مجھے دے. اس پہ بھی جھگڑا ہوتا ہے. یہ پاجامہ ابا کا، بعض کہتے ہیں نہیں یہ میں نہیں، مردے کی کوئی چیز پہنتے نہیں ہے وہ، میں بھی کہیں مر نہ جاؤں. کن اموال پہ جاری ہوگی اللہ نے بتا دیا، کس کس کو ملے گی اللہ نے بتا دیا، کس کس رشتہ دار کو ملے گی اور کتنی کتنی ملے گی. کمال ہے، اس کو بھی بہت تفصیل سے بیان کر دیا قرآن نے، کتنی کتنی ملے گی. اتنی تفصیل سے بیان کیا، اتنی تفصیل کہ جب ہم یہ وراثت کی آیات تلاوت کرتے ہیں خدا کی قسم وجد آنے لگتا ہے. کیا بہترین انداز سے بلاغت کے ساتھ قرآن نے بیان کیا ہے. یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ سب سے پہلے تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے. وصیت کہتے ہیں مرتے ہوئے آدمی جو نصیحت کر کے جا رہا ہوتا ہے، وہ نصیحت بہت اہم ہوتی ہے. تو اللہ نے اپنے اس حکم کو وصیت سے تعبیر کیا، وصیت سے، تاکہ تمہارے دل میں اس کی اہمیت بیٹھ جائے. تو کتنی کتنی ملے گی اس کے بھی حصے بیان کر دیے. اور قرآن میں آپ دیکھیں تو 6 حصوں میں تقسیم کیا گیا ان تمام حصوں کو. نصف، ربع، ثمن، ثلثان، ثلث، سدس. آدھی کس کو ملے گی؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ 1/4، 8واں حصہ، 2/3، 1/3 اور 6واں حصہ. یہ 6 حصے قرآن نے بیان کیے وراثت کے. 6 حصے. کل مال کا آدھا، کل مال کا 1/4، کل مال کا 8واں حصہ، کل مال کے 2/3، کل مال کا 1/3 اور کل مال کا 6واں حصہ یعنی 1/3 کا آدھا. پورا ریاضی جس کو نہیں آتی وہ بیچارہ مفتی وراثت کے مسائل حل نہیں کر سکتے. ہمارے بعض طلبہ ہیں بہت اچھے پڑھ لکھ جاتے ہیں لیکن وراثت میں سے آتا ہے تو پتہ نہیں چلتا وہ بھائی 1/3 اس میں سے کیسے نکالیں، 1/4 کیسے نکالیں. وہ بیٹھ کے بیچارے ایسے ہمنک بنے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایک ایک کا حصہ بیان کر دیا. میں صرف وہ آیات تلاوت کرتا ہوں جن سے آپ کو پتا چلے گا کہ کتنی تفصیل سے قرآن نے بیان کی ہے، کتنی تفصیل سے. یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ سب سے پہلے تمہارے اولاد کے حصے تمہیں بتاتا ہے. للذکر مثل حظ الانثیین، تمہاری اولاد میں جو نرینہ ہوں انہیں لڑکیوں کی نسبت دگنا دیا جائے گا، انہیں لڑکیوں کی نسبت دگنا دیا جائے گا. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، اگر اولاد میں لڑکا نہیں ہے، تمہاری اولاد میں لڑکا نہیں ہے تو لڑکی پھر ایک سے زیادہ ہے، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، ایک سے زیادہ اگر لڑکی ہے تو باپ کی جائیداد میں 2/3 ان لڑکیوں کو ملے گا. 1/3 کا حصہ بعد میں بیان کیا جا رہا ہے وہ کس کو ملے گا. 2/3 کس کو ملے گا؟ لڑکیوں. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اگر اکلوتی بیٹی ہے کسی کی. دیکھو کتنے احکامات. لڑکا لڑکیاں کا اشتراک ہے پھر کتنا ملے گا. نرینہ نہیں ہے، 2 حال سے خالی، لڑکی یا تو اکلوتی ہے یا ایک سے زیادہ. اکلوتی ہے فلاح النصف، آدھی جائیداد اس کو ملے گی. ایک سے زیادہ ہے تو 2/3 میں شریک ہوں گی. کتنی زیادہ اس میں کوئی وہ نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ولی ابویہ لکل واحد منہما السدس ان کان لہ ولد، والدین کو کتنا ملے گا؟ فرمایا والدین میں سے باپ اور ماں کو کل جائیداد کا 6واں حصہ دیا جائے گا، بشرطے کہ مرنے والا صاحب اولاد نہ ہو. بشرطے کہ مرنے والے کی اولاد ہو. مرنے والے کی اگر اولاد ہے باپ اور ماں کو 1/3 یعنی وراثت ملے گی، 2/3 اولاد میں تقسیم ہو جائے گی، 6واں حصہ ملے گا. فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، مرنے والا بے اولاد تھا، اولاد نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ فَلِأُمِّهِ الثُّلُث، ماں کو 1/3 اور باپ کو 2/3، پوری جائیداد والدین میں تقسیم ہو جائے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن آگے بتا دیے فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، بشرطے کہ بھائی نہ ہو. میت کے اگر بھائی موجود ہیں تو پھر ماں کو 1/3 نہیں بلکہ 6واں حصہ دیا جائے گا. اتنی تفصیل سے قرآن نے کوئی حکم بیان کیا ہوگا کیا؟
یہ تو اللہ نے اس میں 3 حصے بیان، بھائیوں کا حصہ بتا دیا، اولاد کا حصہ بتا دیا، اور والدین کا، جن میں باپ دادا بھی داخل ہے بالاجماع، دادی نانی سب والدین میں آ گئے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بھائیوں کا حصہ ہو گیا، اولاد کا ہو گیا، اور والدین کا. آگے میاں بیوی کا حصہ بتا رہے ہیں، وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ. تمہیں تمہاری بیوی کے مرنے پر آدھی جائیداد ملے گی اپنی بیوی کی، بشرطے کہ اس کے اولاد نہ ہو، خواہ تم سے ہو یا کسی اور شوہر سے، اولاد نہ ہو. بیوی اگر تمہاری صاحب اولاد نہیں ہے تو تمہیں اس کی وراثت میں کتنا ملے گا؟ آدھا ملے گا. پی جاتے ہیں نہیں ملتا، بس لڑکی کا باپ کھا جائے گا. یہ کیا ہے بھائی؟ یہ تو ویسی طلاق دینے کے موڈ میں تھا، اس کا تو ویسی طلاق کا پروگرام تھا، اور سارا تو ہم نے جہیز بنا کے دیا، آدھا پی رہا ہے، آدھا یہ لے جائے گا. یہ کیا حساب کتاب؟ قرآن نے بیان کر دیا وصیت کے لفظ کے ساتھ کہ اس میں کسی کی نہ سنو، کسی کی نہ سنو، میری وصیت ہے. اور فرمایا فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر تمہاری بیوی صاحب اولاد ہے، فَلَكُمُ الرُّبُعُ، تو آدھا نہیں بلکہ 1/4، کیونکہ باقی پھر اس کی بچوں میں جائے گا. بچے نہیں تھے تو ہم تمہیں زیادہ دے رہے ہیں، اولاد ہے تو اولاد کا حق وراثت کے معاملے میں شوہر سے زیادہ ہے، لہذا تمہیں پھر تمہارا حصہ کم ہو گیا، 1/4 پہ آ گیا، اور باقی کہاں چلا گیا؟ اولاد میں. اور آگے فرمایا وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، اتفاق سے تم اگر مر جاؤ، ضروری تو نہیں کہ وہی پہلے مرے، یہ ضروری تو نہیں ہے. اگر تم اتفاق سے پہلے مر گئے تو تمہاری بیوی کو بھی ملے گا، مگر 1/4 تمہاری جائیداد میں، بشرطے کہ تم صاحب اولاد نہیں ہو. فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہارے اولاد ہے، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، تو ان کو 8ویں کے بجائے، 1/4 کے بجائے، 1/4 کے بجائے 8واں حصہ ملے گا، 1/8 ملے گا. نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ. مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، یہ سارے حصے اس وقت ملیں گے کہ جب میت نے جو وصیت کی تھی 1/3 میں اس کو نافذ کیا جائے اور اس کے قرضے نکال دیے جائیں. قرض خواہ کو پہلے ان کا قرضہ ادا کرنا، پھر جو بچے اس میں 1/3 اور 2/3 کا حصہ جاری ہوگا. پہلے ہی سے آدھا آدھا کر کے نہ بیٹھ جانا. وہ جو قرضے جن کے پی کے مرحوم دنیا سے گئے ہیں، جن کے اتنے قرضے پی کے گئے ہیں، تو وہ پہلے ان کا حق ہے. اس کو بھی بیان کر دیا کہ وہ گئے اسی وجہ سے ہیں. عام طور پہ آج کل جاتے اسی وجہ سے کہ بہت سے لوگوں کا پیا ہوا ہوتا ہے، ان کی بددعائیں لگی ہوتی ہیں. خیر یہ ایک مزاح کی بات ہے. تو کتنی تفصیل سے بیان کیا. وَإِن كَانَ الرَّجُلُ يُورَثُ كَلَالَةً، اور اگر ایک آدمی کلالہ ہے، کلالہ کا مطلب کوئی والی وارث نہیں ہے، نہ باپ نہ ماں نہ اولاد، اور نہ ہی سگے بھائی، یعنی سگے بھائی سے مراد باپ شریک بھائی، ماں ایک ہو یا الگ الگ ہو، باپ ایک ہونا چاہیے، ایسا بھی نہیں ہے. وَلَهُ أُخْتٌ، پھر دیکھو ماں شریک بہن ہے یا نہیں ہے. کوئی ایسا رشتہ دار نکلا ہے جو ماں کے رشتے سے ہو، تو پھر اس کو 1/3 دے دو. کتنا دے دو؟ 1/3. باقی عصبات میں، عصبات سے مراد چچا زاد بھائیوں میں، چچا میں، پہلے چچا ہے پھر چچا زاد بھائی ہے، ان میں چلا جائے گا. اور اگر وہ ماں شریک بہن بھائی ایک سے زیادہ ہیں تو پھر وہ فہم شرکاء فی الثلث، تو وہ 1/3 میں پہلے سدس چھٹا حصہ، اور اگر ایک سے زیادہ ہیں تو وہ 1/3 حصے میں برابر کے شریک ہوں گے. نہیں یہی بات سمجھ. اب ہمارے ہاں اس پر عمل نہیں کیا جاتا. جس سورہ نساء میں اللہ نے وراثت کے ان احکام کو جاری بتایا، اس سورہ نساء میں اللہ نے کئی آیتوں میں 2 قسم کے وارثین کا خصوصی ذکر کیا ہے کہ ان سے حصے کو چھیننے کی کوشش نہیں کرنا. باقیوں کی تاکید نہیں ہے، باقیوں کے بارے میں نہیں. 2 قسم کے وارثین ایسے ہیں، فرمایا کہ ان کو پورا حصہ ملنا چاہیے. ان کا حصہ کسی نے کھانے کی کوشش کی تو ایسے جیسے جہنم کے انگارے اپنے پیٹ میں ڈال رہا ہے. 2 قسم کے وارثین، کیونکہ انہی 2 قسموں پر زیادہ ظلم ہوتا ہے. نہیں یہ بات سمجھنا. بڑے بھائی کے بارے میں نہیں کہا اس کو لازمی ملنا چاہیے. کسی نے دبانے کی کوشش کی، کیونکہ اللہ کو معلوم ہے کہ اس کا حصہ کوئی نہیں دبا سکتا، وہ گھر کا خلیفہ ہے. سب سے پہلے باپ کے مرنے کے بعد جو بڑا بھائی، سب کی بات نہیں کر رہا بھائی، جو آپ لوگوں کے علاوہ بڑے بھائی ہوں گے بیان نہیں سن رہے، وہ ان کی بات کر رہا ہوں. سب سے پہلے وہ سانپ بن کے بیٹھ جائے گا، لہذا اس کی تاکید تو اس کی بھی ہے، ملنا تو اس کو بھی پورا چاہیے، لیکن زیادہ تفصیل اس کی بیان نہیں فرمائی کیونکہ ملے گا.
دو قسم کے وارثین ایسے ہیں جن کی بہت زیادہ تاکید فرمائی. نمبر ایک، یتیم. یتیم کسے کہتے ہیں؟ جو نابالغ ہے وارثوں میں. یتیم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ باپ مر گیا اور نابالغ بہن بھائی چھوٹے، ان بیچاروں کو کیا پتا ابا کی کتنی دکانیں تاریک روڈ میں ہیں؟ کیا خیال ہے؟ ان کو کیا پتا؟ ان کی بہت زیادہ تاکید کی. میں وہ آیات ابھی انشاءاللہ تلاوت کروں گا جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے حق کو کس قدر محفوظ کیا گیا ہے. اور یاد رکھو اس میں وہ حمل بھی داخل ہے جو ماں کے پیٹ میں ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بیوی حاملہ تھی، شوہر مر گیا، اس کی وراثت کو الگ نکال کے رکھ لیا جائے گا، لڑکے کا حصہ فرض کر کے، لڑکے کا حصہ، تاکہ لڑکی نکلی تو حصہ کم ہو جائے گا، باقیوں میں تقسیم. لڑکا نکلا تو حصہ جو ہے وہ پورا چلا جائے گا. اس کی بہت زیادہ تاکید کی. چھوٹے بہن بھائیوں کا حق نہیں کھا لینا. اور دوسری عورتوں کے حقوق کی بہت زیادہ تاکید کی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی میرے خیال میں. کیونکہ خواتین کی میراث اکثر لوگ پی لیتے ہیں، بہنوں کی میراث پی گئے، معاف کروا لیا، معاف کروا لیا. اور ایک بیوی کی میراث، یعنی اگر بیوہ ہوئی ہے اس کی میراث پی جاتے ہیں. اس کی میراث کیسے پیتے ہیں وہ میں پہلے بتا دیتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا، سورہ نساء کے الفاظ ہیں، اے ایمان والو، لا یحل لکم، تمہارے لیے حلال نہیں ہے، ان ترثوا النساء کرہا، کہ تم عورت کی میراث کے زبردستی مالک بن جاؤ. ولا تغلوہن، آگے اس کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، تم ایسے مالک بنتے ہو. ولا تغلوہن لتذهبوا ببعض ما آتیتموہن، اس کو آگے دوسری شادی سے نہ روکو، اس خوف سے، اس لالچ میں کہ تم اس کے میراث کے مالک بن جاؤ گے. بہت سے خاندانوں میں دستور ہے، بھابھی بیوہ ہو گئی، اس کو اپنے خاندان سے باہر شادی نہیں کرنے دیتے، اس وجہ سے کہ ہمارے بھائی کی وراثت دوسرے خاندان میں لے جائے گی. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ؟ جتنا حصہ اس کا بنتا ہے اس کو دے دو، جہاں چاہے لے کے جائے وہ، یہ اس کو اختیار ہے. آپ روک رہے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے پلاٹ اس کے حصے میں نکل رہے ہیں، اگر یہ غیروں میں شادی کر لے گی، سارے ہمارے بھائی کا کمایا ہوا سارا ادھر، بیوی بھی تو اسی کی تھی نا، تو سارا تو جان ہی رہا، اس میں اللہ نے آپ کو بھی حق دیا ہے، جتنا اس کا بیوی ہونے کے ناطے بنتا ہے وہ تو خالص اس کا ہے، جہاں چاہے شادی کرے وہ. چھین لیتے ہیں. سندھ کے بہت سے علاقوں میں دستور ہے، لڑکی کی شادی نہیں کرتے اگر باپ کی بہت میراث ہے. بھائی شادی نہیں کرتے اپنی بہن کی. کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے تاکہ باپ کے مرنے کے بعد اس کی ساری وراثت پہ ہم قبضہ کر لیں. شادی کی تو بہنوئی ٹانگ اڑائے گا آ کے. بہنوئی تو آج کل آپ کو پتا ہے وہ ٹانگ اڑائے گا، بولے گا میری بیوی کی وراثت کیوں دبا کے بیٹھے ہوئے ہو، لہذا وہ پی جاتے ہیں. ان آیات میں قرآن نے اس سے واضح لفظوں میں منع کیا. لا یحل لکم، تمہارے لیے حلال نہیں کہ عورت کے مال کی زبردستی وارث بن جاؤ. اس آیت کے علماء نے دو مفہوم بیان کیے، ایک عورت کے مال کے وارث، اور خود عورت کے وارث زبردستی بن جاؤ، اس کو بھی حرام قرار دیا. عورت کے وارث کیسے؟ بہت سے قوموں میں دستور ہے، شوہر مر گیا تو بھابھی سے زبردستی خود شادی کرتے ہیں، کہیں اور اس کو شادی نہیں کرنے دیتے. کہتے یا تو ہم سے ہوگی تو ٹھیک ہے، نہیں ہوئی تو تمہیں شادی کی اجازت نہیں ہے. یہ عورت کا زبردستی مالک بن جانا، یہ بھی حرام ہے. ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ کہیں بھی نہیں، نہ ہم کریں گے نہ کسی اور سے کرنے دیں گے. اگر 20 سال کی عمر میں کوئی لڑکی بیچاری بیوہ ہو جائے نا، تو اب اس کی قسمت موت تک اس کی شادی نہیں ہوگی. کوئی کیا بولوں، پھر میرا تو یہاں میرا میٹر گھومتا ہے. آئی بات سمجھ، مجھے دل چاہتا ہے کہ میں گالیاں نکالوں موٹی موٹی، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں گھروں میں لوگوں کے حالات، گھروں میں حالات دیکھ رہا ہوں میں لوگوں کے کیا حالات ہو رہے ہیں. 20 سال میں لڑکی، شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، مر گئی، کسی بھائی کو بے شرم کو یہ توفیق نہیں ملتی کہ اپنی اس بھابھی سے نکاح کر کے اس کے بچوں کو ٹھکانہ دے اور اس کو ٹھکانہ دے. دوسری شادی نہیں کرے گا وہ، پہلی کے موڈ آف ہو جاتا ہے. تو پہلی کے رعایت میں دوسری کا بیڑا غرق کر دینا بالکل کہاں سے جائز ہے؟ یہ نہیں کرے گا، کیا افورڈ نہیں کر سکتا میں، خرچہ بہت ہے. کباب پراٹھے روزانہ صبح و شام ہوٹلوں میں جا کے کھا رہا ہے، وہاں خرچہ نہیں ہوتا. ایک عورت پہ خرچ کرتے ہوئے اس کی جان نکلتی ہے، اور اپنے یتیم بھتیجوں پہ خرچ کرتے ہوئے اس کو موت آتی ہے. ایسے آدمی کے مال میں اللہ کبھی برکت نہیں دیتے. خرچ کرنے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، خرچ کرنے سے.
اس پہ بہت سارے دلائل ہیں کہ کبھی موقع ملا تو بتاؤں گا. اور یتیم پہ خرچ کرنا جو اپنا بھتیجا بھی ہو تو جنت کمانے کا ذریعہ ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا وکافل یتیمی ہاکذا فی الجنہ, میں اور یتیم کو پالنے والا کفالت مالی خرچے اٹھانے والا جنت میں اس طرح اکٹھے ہوں گے, اس طریقے سے. اور نبی نے صرف زبانی دعویٰ نہیں کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی مصروفیات کے باوجود یتیم بچوں کو پال کے دکھایا بھی ہے. ایسی عورتوں سے آپ علیہ السلام نے شادی کی جن کے پہلے سے یتیم بچے موجود تھے. نبی 11 بیویوں کو 9 بیویوں کو غربت میں کھلا پلا بھی سکتے ہیں, ان کے یتیم بچوں کو پال بھی سکتے ہیں. یہ 18 20 لاکھ کی کروڑا رکھ کے بھی ایک یتیم بچے کو اپنے بھتیجے کو نہیں پال سکتا, خرچے بہت. طلاق بھی, بہن کو طلاق ہوتی ہے اس کا حمل گروا دیتے کہ یہ ہم نہیں اٹھا سکتے, یہ جو بچہ ہوگا نا. ایک ابھی میرے پاس کیس آیا کچھ دن پہلے, ایک عورت کو طلاق ہوئی, 4 مہینے کا حمل تھا, بچے میں جان تھی, باقاعدہ روح پڑ چکی تھی. بھائیوں نے کہہ دیا یہ مروا دو, اس بچے کو گروا دو, کیونکہ یہ بچہ ہمارے متھے لگے گا, ہم آج کل اپنے بچے پالنا مشکل, ہم کہاں سے پالیں گے. جان وہ گولیاں رکھ لی اور بچے کی موت واقع ہو گئی. اب اس عورت کا فون آیا کہ جب بچے کی جان نکل رہی تھی تو باقاعدہ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ جھٹکے لے رہا ہے وہ. اس سے اس عورت کا دل اللہ کے خوف سے ہل گیا. ماں اپنے بچے کو قتل کر رہی ہے, اپنے بچے کو. تو میں نے اس عورت سے کہا, میں نے کہا اپنے بھائیوں کو کہہ دو کہ ایک زہر کی گولی اپنی اس بہن کو بھی کھلا دیں, کیونکہ جب آپ اس کے بچے کو پالنا ٹینشن ہے تو اس کی ماں کو پالنا تو بہت بڑی ٹینشن. کیا خیال ہے؟ آپ نے ٹینشن کا بہترین حل کیا لکھا, بچے کو جان سے مار دو, بہترین حل. سارے حقوق, جیسے ایک آدمی نے بوڑھی ماں کے بڑے فضائل سنے کہ جو بوڑھی ماں کو ستاتا ہے جہنم میں جائے گا, اس نے آگے بوڑھی ماں کو زہر دے دیا. اس نے کہا بھائی یہ زندہ رہے گی نہیں, نہ اس کے حقوق ہوں گے. بہترین حل سوچا ہوا, حمل گرا دو تاکہ ٹینشن سے ہی جان چھوٹ جائے. جیسے قیامت کے دن زندہ دفن کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا, ماں کے پیٹ میں حیات ملنے کے بعد جس بچے کو مار دیا جائے, اس بچے سے قیامت کے دن خدا پوچھے گا کہ میں نے تو تجھ میں روح ڈال دی تھی, تجھے دنیا میں لانے کے لیے منتخب کیا تھا, بتا تیری ماں نے اور تیرے باپ نے تجھے کس جرم میں قتل کیا. یہ دنیا نہیں پوچھتی, اللہ پوچھے گا. اور اس ڈاکٹر سے بھی پوچھے گا جو اس معاملے میں عورت کے ساتھ تعاون کرتا ہے, قتل میں اس کے ساتھ شریک ہے. بخل اور کنجوسی تمام برائیوں کی جڑ ہے, یاد رکھو. جب انسان سانپ بن کے بیٹھ جاتا ہے اپنی دولت پہ تو اسے اپنی بہن کو کھلانا اچھا نہیں لگتا کہ یہ طلاق ہو کے آ گئی, میرے لیے عذاب بن گئی ہے. اس کے بچوں پہ خرچ کرنا اسے اچھا نہیں لگتا. وہ کہتے ہیں اس سے یہودیوں والی سوچ ہے نا, میرا مال کم ہو جائے گا. لیکن جس کا اللہ اس کے رسول پر ایمان ہو وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت کمانے کا موقع دے دیے. یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنے والا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئے اللہ ہر بال کے بدلے میں نیکی عطا فرمائی. صرف پیار کرنے کا اتنا فائدہ ہے, صرف شفقت سے سر پہ ہاتھ پھیرنے کا. اور یتیم اپنا رشتہ دار اگر رشتہ دار ہو تو ایک طرف خرچ کرنے کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں, دوسری طرف بڑا بھائی اپنے یتیم بچوں کی وراثت غصب کر رہا ہے. جہنم کے اسباب اختیار کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ دنیا تو میرے بھائی صدر صاحب کی بھی اچھی گزر رہی ہے. ہمارے صدر صاحب کو سب جانتے ہیں, صدر بن گئے. اس ظاہری چمک دھمک اور دولت کو دیکھ کے متاثر ہونے والا احمق اور بیوقوف ہے. عقل مند ہمیشہ انجام کو دیکھ کے فیصلہ کرتا ہے. انجام کیا ہوگا؟ قارون نے بہت ترقی کی تھی, ہمارے صدر صاحب سے بھی زیادہ عزت کمائی قارون نے. انجام کیا ہوا؟ اگر ہمارے صدر صاحب کا انجام بہت اچھا ہوتا ہے تو بہت اچھی بات. انجام اگر قارون جیسا ہوتا ہے, انجام اگر جہنم ہے, تو پھر میرے بھائی ایسی دولت پہ 100 بار لعنت. ایک تو اللہ نے میراث کے بارے میں یتیموں کے حق کو بہت زیادہ تاکید سے بیان کیا کہ یتیم کا, نابالغ بچوں کا حق نہ مارو. اس کے بارے میں کیا حکم دیا؟ فرمایا کہ ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا. فرمایا جو یتیم کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ داخل کر رہے ہیں. آگ جتنا دل چاہے, جس کا دل جتنا چاہے کھا لے. آگ ہے, جتنی چاہو کھا لو.
اب کرنا کیا ہے اس کے مال کے ساتھ؟ کرنا کیا ہے؟ قرآن نے کہا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا. اگر تم نے اس کو اپنی کفالت میں لیا ہے، بعض دفعہ لینا پڑتا ہے کفالت میں، بعض دفعہ شریعت کفالت پہ مجبور کرتی ہے. اگر آپ کا بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، انتقال ہو گیا، اس کے بچے ہیں، تو شرعاً آپ کے ذمے ان کی کفالت لازم اور واجب ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بہن کی اگر آپ کہیں اور شادی کر بھی دیں تو بھتیجوں کا خرچہ پھر بھی آپ کے ذمے ہی رہے گا، یاد رکھیں. لوگ چاہتے ہیں کہ کہیں اور کر کے سارے بھتیجے اس بہنوئی کو پہنا دو. صحیح ہے نا؟ شادی اس لیے کر رہے ہو، سارے بچے اس کو پہنا دو، خرچہ پھر بھی آپ کے ذمہ رہے گا. جو وارث ہوتا ہے نا، وراثت لیتا ہے، خرچے اسی پہ ڈالے جاتے ہیں. اگر یہ بچے کے پاس دولت ہوتی، مر جاتا، تو کس کے ذمہ اس کی وراثت چچا کو ملتی؟ نہیں ملتی. باپ تو ہے نہیں، چچا کو ملے گی، عصبات میں داخل ہے. خرچے بھی وارثوں پر ان کے حصے کے بقدر آ جاتے ہیں. جو جتنا اس سے وراثت لے گا اس پر اس کا اتنا ہی خرچہ اسی تناسب سے واجب ہو جائے گا. وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، یہ قرآن کے احکام ہے کہ بچے کے جو جتنے وارث ہیں ان پہ خرچہ اس بچے کا اسی کے بقدر ہے. تو پہلا حکم یہ بیان کیا لَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، کہ وہ مال جس کے ذریعے تمہاری زندگی قائم ہے، وہ بڑی قیمتی چیز ہے. وہ مال جس کا اللہ نے تمہیں نگران بنایا، ان بیوقوف بچوں کے حوالے نہ کرو. کفالت کا طریقہ بیان کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ ناسمجھ ہے. ان کو پکڑا دی طارق روڈ کی پوری دکان، بچہ کیا چلائے گا؟ لیکن آگے فرمایا وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، ان سے عمدہ بات کرتے رہو، سمجھاتے رہو، بیٹا یہ دکان، یہ پلاٹ میرا نہیں ہے، تمہارا ہے. قولا معروفہ کی یہی تفسیر مفسرین بیان کرتے، سمجھاتے رہو. مخمسے میں اور اندھیرے میں نہ رکھو لوگوں کو. پتہ ہی نہیں کس کی کتنی وراثت ہے، پتہ ہی نہیں چھوٹے بھائی کا کتنا حصہ بنتا ہے، چھوٹی بہن کا، نابالغ بہن کا کتنا، پتہ ہی نہیں. ایسا نہ رکھو، واضح الگ الگ حساب و کتاب رکھ کے ان کو بتاتے رہو کہ یہ تمہارا ہے. میں نے اپنا کنٹرول اس لیے رکھا ہوا ہے کہ تم ابھی نہ سمجھو، سمجھدار ہو جاؤ، تمہارے حوالے کر دوں گا میں. آج اگر کوئی پوچھ لینا کہ بھئی آپ کی چھوٹی بہن کا حصہ جو بنتا ہے وہ کہاں ہے، اس کے کاغذات اور وہ اس کی تفصیلات، بھئی تو کون ہوتا ہے ٹانگ اڑانے والا؟ چلو غیر آدمی پوچھ لے تو سمجھ میں آتی ہے. اپنوں میں اگر کوئی چھوٹا بھائی بڑے سے پوچھ لے کہ بھائی جان ہماری چھوٹی بچی ہے، اس کا بھی کوئی حصہ ہے یا نہیں ہے؟ وہ کہے گا ہے، لیکن تمہیں اس سے کیا؟ ایسا نہیں ہے. اس کا حساب و کتاب علیحدہ سے ہونا چاہیے. اس کو بتایا جائے یہ اس کا حصہ ہے اور یہ میں نے اس پہ کنٹرول اس لیے رکھا ہوا ہے کہ ابھی حوالے کر دیا تو یہ مال ضائع ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ فرمایا جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، شادی کی عمر کو پہنچ جائیں، یعنی بالغ ہو جائیں، یعنی 14-15 سال کی عمر کو ہو جائیں. پتہ چلا کہ 14-15 سال کی عمر قرآن کے مطابق شادی کی عمر ہے. یہاں سے علمی نقطہ بھی نکلتا ہے. 40 سال کے بوڑھوں کو شادی کی ترغیب نہیں ہے. 15-16 سال جب نکاح اور شادی کی عمر کو پہنچ جائیں، فرمائے فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اگر دیکھو ان میں صلاحیت ہے، ذہانت ہے، تجربہ ہے، ان کا مال ان کے حوالے کرو، چابیاں پکڑا دو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تفصیلی احکام میں نے بتایا نا، وراثت میں تفصیلی احکام بیان کرتے. وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا، فرمایا اس خوف سے ان کا مال جلدی جلدی نہ کھاؤ کہ کہیں بڑے ہو کر مطالبہ نہ شروع کر دیں ہم سے. چھوٹوں کا مال کھا لیا جاتا ہے یہ سوچ کے کہ بڑا ہو جائے گا تو پھر اس کو تفصیلات بتانی پڑیں گی، لہذا پہلے ہی ختم کر دو. فرمایا اس خوف سے ان کا مال نہ کھاؤ کہ کہیں یہ جلدی بڑے ہو جائیں اور بڑے ہو کر ہم سے مطالبہ شروع کر دیں. وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، فرمایا اگر تمہارے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، تو پھر اس میں سے ایک ڈھیلا بھی تمہیں لینے کی اجازت نہیں ہے. لیکن اگر تم غریب ہو، تمہیں کفالت پہ خرچہ آ رہا ہے، تو پھر بطور اجرت کے بھلے طریقے سے اس میں اجرت لی جا سکتی ہے. اس کو کہتے ہیں کفالت بالاجرہ. ایک آدمی مفت میں یتیم کی کفالت نہیں کر سکتا، اس کا وقت صرف ہو رہا ہے تو شریعت اس کو کمیشن دیتی ہے تھوڑا بہت اس یتیم کے مال میں سے. وہ پھر علماء متعین کرتے ہیں کہ بھئی آپ اتنا اس سے لے سکتے ہیں، یہ بطور کرائے کے ہوگا، اجرت کے، کمیشن کے طور پہ ہوگا، کیونکہ آپ اس کی کفالت کر کے محنت کر رہے ہیں، اپنا وقت صرف کر رہے ہیں. تو اگر آپ مفت میں کریں گے تو بیزار ہو کے چھوڑ دیں گے،
پیسے آپ کے پاس ہے نہیں، تو شریعت اس طریقے میں پھر اجازت دیتی ہے بھلے طریقے سے، معروف طریقے سے کھانے کی۔ ہمارے ہاں بتاؤ ان احکامات پر عمل ہوتا ہے؟ کوئی ایک گھر ایسا ہے، کوئی ایک گھر جس میں باپ کے مرنے کے بعد یہ کوئی ہمارے پاس آیا ہو، مولوی صاحب کے پاس آئے، حضرت بتائیں یتیم کا مال ہے، اس کی کیسے میں اس کا حصہ نکال کے علیحدہ کروں، پھر میں اس کی کفالت، اسکول کی فیسیں کیسے بھروں اس کے مال میں سے، اور میں کیا اس کے پلاٹ کو بیچ سکتا ہوں یا اس کے مکان کو کرائے پر دے سکتا ہوں؟ یہ تفصیلات لوگ نہیں پوچھتے۔ جھگڑا ہوتا ہے تو بالغوں میں، وہ میرا مال کھا گیا، میں اس کا مال کھا گیا، یہ پھڈے ہوتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بھائی بات؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے۔ اور خواتین کے حقوق کے بارے میں بھی تاکید فرمائی ہے، بہت تاکید فرمائی، ان کو بھی ان کا حصہ پورا دو۔ ایک آیت تو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کر لی، لا يحل لكم ان ترثوا النساء کرہا، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ ان کے مال کے جبرن مالک بن جاؤ، کیونکہ جبرن ہی مالک بنا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں بہنوں کا حصہ بڑی ڈھٹائی کے ساتھ پیتے ہیں لوگ، بڑی ڈھٹائی کے ساتھ دیتے ہی نہیں۔ کیا کیا جہالتیں ہوتی ہیں، کیا کیا جہالتیں ہوتی ہیں جو گھروں میں رائج ہیں۔ وہ پہلی بات تو یہ کہ بہن تو مطالبہ ہی نہیں کر رہی، بہن تو مطالبہ ہی نہیں کر رہی۔ عورت کی طبیعت میں اللہ نے حیا مردوں سے زیادہ رکھی ہے، اس کو مطالبہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ ایک دفعہ میں نے بیان کیا، میں نے کہا بہن دل سے معاف کر رہی ہے یا اوپر سے؟ اس کا طریقہ یہ ہے آج کے دور میں کہ اس کو پورا حصہ پکڑا دیں، اگلے دن کہیں کہ معاف کر کے مجھے واپس دے دو، اگر دے دے تو اس کا مطلب ہے کہ واقعتاً اس نے دل سے معاف کر دی۔ دیندار آدمی تھے، والد صاحب کی وراثت تقسیم ہونے لگی، تو تقسیم کے وقت بہنوں نے کہا نہیں ہمیں صرف حصہ صرف 50,000 بنتا تھا، جو بہت زیادہ بھی نہیں ہے، یعنی 50,000 ایک بہن کے حصے میں آ رہا تھا۔ تو جب بہنوں نے کہا نہیں ہمیں، ہم کیا، وہ تو ظاہر شرماتی ہیں بیچاری، ان کو پتا ہے ورنہ یہ آئندہ زندگی میں کبھی تمیز سے بات نہیں کرے گا، یہ اگر میں نے پیسے مانگ لیے نا اس سے، کہ شرم نہیں آتی، میں تمہارا بھائی مجھ سے پیسے مانگتی ہوں۔ تو انہوں نے کہا نہیں کہہ رہے میں نے آپ کا بیان سنا ہوا تھا، میرے بارے میں انہوں نے مجھے بتایا بعد میں نے کہا نہیں پہلے کیش رقم ان کے ہاتھ میں پکڑا، کہہ رہے میں نے پکڑا دی 50,000۔ میں نے کہا سوچ لو، پھر اگر معاف کرنا ہو نا تو کل آ کے دے دینا۔ اگلے دن کہہ رہے ہم خود گئے مانگنے کے لیے، انہوں نے کہا نہیں یہ تو مسئلہ ہے، تھوڑی سی پرابلم ہے، بچے ہیں چھوٹے چھوٹے ہیں، ان کی اسکول کی فیسیں ہیں، کپڑے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ حرام کھانا بہت آسان ہے، یاد رکھو، اس لیے کہتے ہیں جہنم میں جانا بہت آسان، دنیا میں سب سے آسان کام جہنم میں چھلانگ لگانا ہے، سب سے آسان۔ یہ تمام فسادات اس وقت ہوتے ہیں جب انسان دنیا سے محبت کرے، جو دنیا کو مسافر خانہ سمجھتا ہے وہ دے کے خوش ہوتا ہے، چھین کے خوش نہیں ہوتا، وہ حصہ پکڑا کے خوش ہوتا ہے۔ تو کوئی بات نہیں 50,000 دے دیے تو اللہ چاہے گا تو مجھے اس کے دگنے دے دے گا، نہیں چاہے گا تو میری جیب میں 1 کروڑ ہوں گے وہ بھی چھین لے گا، اور اگر چھین بھی لیے تو ویسے کون سا یہاں رہنا ہے بھائی، کتنی زندگی باقی، کسی کی 10 سال، کسی کی 20 سال، کسی کی 30 سال، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم، جیسے برف پگھل رہی ہوتی ہے، پگھل کے روز بروز چھوٹی ہو رہی ہوتی ہے، ایسے روز بروز ہمارے قدم قبر کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر آپ ناظم آباد میں گھر نہیں بنا سکے، گلشن میں گھر نہیں بنا سکے، کوئی پرابلم کی بات نہیں۔ لوگ کہتے ہیں اتنی وراثت نہیں ہے، گھر بھی نہیں بنا سکتا میں، بہنوں کو دے دوں گا، نہ بناؤ تو کیا ہو جائے گا بھائی، کرائے کے گھر سے بھی جنازے اٹھتے ہیں اور اپنے ذاتی گھروں سے بھی جنازے اٹھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کرائے کے گھر میں ایک بینیفٹ، ایک سہولت آپ کو ایسی ملے گی جو اپنے ذاتی گھر میں نہیں ہے۔ مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں اپنا گھر ہے، میں کہتا ہوں میں الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، میرا کمال نہیں، میں شہزادوں جیسی زندگی گزار رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کیوں، میں کہتا ہوں مالک مکان نے لاکھوں روپے لگا کے ایک بنگلہ بنایا، میں 6,000 کرایہ دے کے رہ رہا ہوں اس میں۔ گھر کا مقصد تو رہائش ہوتی ہے، اگر وہ رہائش اس کے بجائے میں اٹھا رہا ہوں جو 6,000 روپے میں دے کے، تو میں زیادہ قسمت ہوں، ٹینشن اس نے اٹھائی ہے، اللہ اس کی ٹینشن کا فائدہ مجھے پہنچا رہا ہے، تو باقی مجھے ان اینٹوں کو قبر میں لے کے تو جانا نہیں ہے، یعنی کہ میرا نہیں ہے تو میرا ہو کے کیا ہو جاتا بھائی، یہ میرا پیسہ خرچ نہیں ہوا، میرا نہیں ہے، تو جن کا ہے کیا وہ اکھاڑ کے اینٹیں قبر میں لے کے چلے جاتے ہیں؟ تھوڑے دنوں کے بعد مالک مکان بھی قبر میں اور میں بھی قبر میں، پھر پوچھیں گے بھائی تو نے اتنا پیسہ لگایا، اینٹیں اور سریا تیرے ساتھ بھی نہیں آیا، مفت میں رہ کے آ گیا دنیا سے۔
اور کرائے کے گھر میں ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے گھر جب چاہو تبدیل کر لو. یہ علاقہ پسند نہیں آ رہا, پڑوسی اچھا نہیں, چلو اگلی گلی میں چلے جاؤ. لوگ کہتے ہیں کرائے کے گھر میں یہ بڑی پرابلم کہ آدمی ایک جگہ ٹک کے رہ نہیں سکتا, کبھی ادھر کبھی ادھر. میں کہتا ہوں ادھر ادھر یہ کرائے کے گھر میں ایک اضافی سہولت ہے آپ کو. ویسے دنیا میں ٹکنے کے لیے تو ہم آئے نہیں ہیں, یہ یاد رکھیں. جس کا خیال ہے میں دھرنا مار کے قیامت تک یہی بیٹھا رہوں گا وہ جھوٹ بولتا ہے. جن کی عمریں 1,000 سال ہوئی ہے نا وہ بھی بیچارے یہاں سے چلے گئے. تو آپ اگر 2-3 گلیاں ادھر ادھر ہو گئے پوری زندگی میں تو کیا ہو گیا؟ مسلط کیا ہوا اپنے اوپر عذاب کو. ہائے میرا گھر نہیں ہے, ہائے میرے ابا کے مر گئے تو میں یہ ساری وراثت میں. یہ خدا کی قسم جہنم کے انگارے کھانے سے بہتر ہے کہ آدمی کرائے کے گھر پہ گزارا کر لے. اپنے 1000 گز کے بنگلے کے بعد جا کے آگ کھاتا رہے قبر کے اندر, آگ میں لپٹا رہے, اس سے بہتر ہے. جب تک یہ دنیا کی محبت ختم نہیں ہوگی بہنوں کا حصہ میراث میں نہیں نکلے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بس آخری بات بتا کے بھی موضوع تو طویل ہے اور بہت ساری باتیں انشاءاللہ اگلے ہفتے میں اس پر مزید کچھ روشنی ڈالوں گا. یہ بھی موضوع کس کس طریقے سے بہنوں کا حصہ دبایا جاتا ہے ابھی کافی باقی ہے. بہنوں کا بھی دبایا جاتا ہے, بیویوں کا بھی دبایا جاتا ہے, یہ بھی یاد رکھیں. طلاق کے بعد تو سب پی جاتے ہیں, جہیز بھی پی جاتے ہیں, مہر بھی پی جاتے ہیں. حالانکہ قرآن واضح لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ اگر ان آتیتم احداہن قنطارا, اللہ فرماتے ہیں اگر تم نے ایک عورت کو رکھا اپنے پاس اور سونے کا اور چاندی کا ڈھیر دے دیا اس کو, ہدیے تحفے کپڑے جوڑے اور سامان بنا کے دے دیا اس کو, زیور بنا کے ساری چیزیں اور مہر دے دیا اور طلاق دے دی, لا تأخذوا منه شیئا, ایک دھیلا بھی تمہیں واپس لینے کی اجازت نہیں ہے, ایک دھیلا بھی نہیں. یہ بات سن, اس کا جہیز لینا تو دور کی بات, وہ تو تھا ہی اس کا, تم نے جو اس کو دے دیا. لا تأخذوا منه شیئا, شیئا کا لفظ کوئی چیز, اور اس میں تنوین مزید تقلیل پیدا کرنے کے لیے یعنی کمی پیدا کرنے کے لیے ذرہ برابر بھی کچھ لینے کی, ایک دھیلا لینے کی اجازت نہیں ہے. پی جاتے ہیں آج نہیں, یہ بات سمجھ میں. طلاق دیا تو ختم, سارا سب ہڑپ کر جاتے ہیں. جہیز, میرے پاس آج کل جتنے جھگڑے آتے ہیں نا طلاق کے بعد جہیز کے بارے میں آتے ہیں. حالانکہ جہیز تو ویسے ہی بیوی کا حق ہے, وہ تو اس کے باپ نے اس کو دیا ہے. شریعت تو یہ کہہ رہی ہے کہ جھگڑا آئے تو مہر کے بارے میں, جو سونا تم نے اس کو دے دیا, قبضے میں دے دیا, مالک بنا دیا, جو ہدیے دے دیے, اس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے لینے کی اجازت نہیں ہے تمہیں. تو میرے بھائی یہ وہ عورتوں کے حقوق ہیں جو اللہ نے بتائے ہیں. یہ حقوق نہیں ہے کہ جو انگریز بتا رہا ہے, برقعے میں نہ رکھو, کپڑوں سے آزاد کر دو, کپڑا پہننے کی پابندی ہونی چاہیے. عورت پہ ظلم ہے کہ وہ کپڑے پہن کے باہر نکلے. یہ انگریز کے بنائے ہوئے بےہودہ حقوق ہیں جن کا عورت کے حقوق سے کوئی تعلق نہیں ہے. بےہودگی ہے یہ. ان کو حقوق نسواں کے نام سے تعبیر کرتے رہتے ہیں. نیکروں میں عورتوں کو دوڑے لگوانا, جیسے ہمارے صدر جنرل صاحب نے, مشرف صاحب نے کہا تھا کہ عورت آزاد ہے, چڑیاں پہن کے دوڑے گی, لوگ دیکھیں گے. یہ آزادی نہیں ہے, بےہودگی ہے. یہ حقوق وہ ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے عورتوں کے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور قرآن یہ بھی کہہ رہا ہے وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ. جب عورت کو طلاق دے دی, دیکھو طلاق اس لیے دی جاتی ہے کہ آپ کی بن نہیں رہی, بد اخلاق ہے, آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا. جب دے دی طلاق تو بس اس سے زیادہ مزید کسی زیادتی کی اجازت نہیں ہے. بلکہ فرمایا جب کسی عورت کو طلاق ہوگی تو کچھ اضافی سامان دے کے گھر سے رخصت کرو اس کو, دھکے دے کے مار دھاڑ کے باہر نہ نکالو. اس لیے کہ مارنا دھاڑنا تو اس وقت تھا جب بیوی تھی تمہاری, اس وقت تم تنبیہ کے لیے مار سکتے تھے. اس کی بھی تفصیل ہے کہ ٹھکائی لگانا شروع کر دیں آپ لوگ گھر جا کے, اس کی کچھ آداب ہیں, تفصیلات ہیں. لیکن اگر اب نکاح کا رشتہ ہی ختم کرنا ہے پھر ہاتھ دھو کے پیچھے نہ پڑ جاؤ. وہ چھوڑتے نہیں ہے موت تک, اس کو موت تک نہیں چھوڑتے. اپنی طلاق, جس کو طلاق دی اس کو موت تک معاف نہیں کرتے. جہاں بیٹھیں گے اس کی برائی, اور مار مار کے دھکے دے دے کے گھروں سے نکالتے ہیں. اور اس کے سامان پہ قبضہ, قرآن کہہ رہا ہے اس کا سامان پہ قبضہ نہیں ہوگا, سارا سامان مزید اضافی اپنی طرف سے کچھ تمہیں دینا پڑے گا. کوئی ایک بتا دو ایسا, ایک داڑھی والا نمازی حاجی جو طلاق دینے کے بعد اپنی بیوی کو تلافی کے طور پہ کچھ سامان عزت کے ساتھ دے کے رخصت کرتا ہوں کہ بھئی آپ نے میرے ساتھ وقت گزارا, ٹھیک ہے ہماری نہیں بن پڑی, لیکن اب یہ ہے کہ لڑائی جھگڑائی نہیں, یہ لیجیے یہ تحفہ میری طرف سے. مارکیٹ سے ایسے لوگ جیسے چینی شارٹ ہو گئی تھی نا, ظلم زیادتی. گورنمنٹ کو چاہیے عورتوں کے ان حقوق کو زندہ کرے, 3 طلاقوں پر پابندی لگائے. 3 طلاقیں بھی حرام ہے, ظلم ہے, یہ رجوع باغ نہیں رہتا. حضرت عمر کے سامنے کوئی 3 طلاق دے گا, پہلے ٹھکائی, ایک دفعہ ایک کتاب میں بڑا مار مار کے گنجا کر دیا اس کو. سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت عمر تو حضرت عمر تھے,
ہمارے یہاں طلاق دے کے آتے ہیں، بعض لوگ گلے سے لگاتے ہیں، ماشاءاللہ بڑی خوش ہوئی آپ نے یہ اچھا کام کیا. ہوئی نہیں ہے دی 3 ہے مگر ہوئی کتنی ہے. حضرت عمر کیا کرتے تھے؟ ٹھکائی پہلے لگاتے تھے، فتوا بعد میں دیتے تھے. تو ایسا بھی کوئی سیٹ اپ حکومت تو نہیں کرے گی یہ کام. حکومت کو تو طلاق عورتوں کو 3 دے دو، 3000 دے دو، گورنمنٹ کہتی ہے تو اچھی بات ہے، عورتیں آزاد ہو رہی ہیں، تو یہ معاشرے میں اس سے ایک تھوڑی سی ترقی ہوگی معاشرے میں. یہ نکاح کے بندروں میں جڑنا ٹینشن خام خا کی فضول سی باتیں، یہ حکومت کوئی قانون بنائے گی. تو میں کہتا ہوں کہ جیسے مختلف لوگ اپنے کوئی اتحاد کر کے کوئی تنظیمیں بنا لیتے ہیں، تو ایسے ہی ایک تھوڑا سا خاندان میں کوئی کچھ لوگوں کو متعین کر دیں کہ ہمارے خاندان میں کسی نے ایک اکٹھی 3 دے دی نا، تو خاندان والے اس کا بائیکاٹ کریں گے طلاق، تاکہ طلاقوں کا ریشو اس طریقے سے ختم ہو. گورنمنٹ اصل تو کام گورنمنٹ کا، لیکن جو نہیں کر رہی تو ہم تو کریں. وقت کافی زیادہ ہو گیا ہے، باتیں بہت ہیں اور مزید کرنے کے لیے انشاءاللہ اگلے ہفتے میں مزید اس بات کو کچھ آگے تھوڑا سا بڑھاؤں گا. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. ایک آیت آپ کو ایک حکم بتایا تھا کہ شریعت نے یہ بھی بتایا ہے کہ کتنے مال پہ وراثت تقسیم ہوگی. اس میں واضح الفاظ ہیں مما قل منہ او کثر، تھوڑا مال زیادہ مال دونوں پہ تقسیم ہوگی وراثت. لہذا یہ کہنا کہ یہ گھڑی کیا ہے، یہ تو جس کو چاہے پکڑا دو، یہ واشنگ مشین جو چاہے اٹھا کے لے جائے، ایسے یہ جائز نہیں ہے. ان میں بھی تقسیم ہوگی. البتہ یہاں ایک اشکال ہوگا بہت سے لوگوں کو، بھئی ان میں تقسیم ہم کیسے کریں گے؟ گھڑی کیسے تقسیم ہوگی، اور یہ گھر کا سامان کیسے تقسیم ہوگا، خود گھر کیسے تقسیم ہوگا؟ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ گھر تقسیم ہوتے ہیں تو سب بیچارے روڈ پہ آ جائیں گے، رہنے کے لیے کچھ بچے گا ہی نہیں. تو یاد رکھیے کہ جب تقسیم کا ارادہ ہو تو آپ کسی ماہر مفتی سے اس بارے میں پوچھیں، تو وہ انشاءاللہ آپ کو سارے طریقے بتا دے گا. بہت سہل ہیں. گھڑی کی تقسیم کا یہ نہیں ہوتا کہ کاٹ کاٹ کے علیحدہ کی جائے. ایک مثال دیتا ہوں میں، لوگ پریشان ہوتے ہیں یہ کیسے تقسیم ہوگی. اس کا شریعت نے ایک بہت آسان حل علماء نے فقہاء نے بتایا کہ بھئی گھڑی کو نیلام کریں ورثہ میں. ایک دفعہ بیٹھ جائیں، بھئی یہ والد صاحب کی گھڑی ہے، آپ کو بہت محبت ہے نا، آپ کہہ رہے ہیں یہ گھڑی میں یادگار رکھنا چاہتا ہوں، مفت میں نہیں ملے گی، قرآن نے روکا اس سے. لوگ آپ کو غیرت کے تانے دیں گے، یہ کیا گھڑیوں میں بھی تقسیم، ہم کوئی اجنبی ہے کہ ہم تو بہن بھائی ہیں. تو آپ بتائیں قرآن نے کہا ہے کہ چھوٹا مال کم مال ہو یا زیادہ، اس میں اللہ کے حکم کے مطابق وراثت جاری ہوگی. بعض دفعہ ایسا نہیں ہوتا، ایک آدمی رکھ رہا ہوتا ہے، دوسرے کا دل اندر سے جل رہا ہوتا ہے، لیکن وہ کچھ شرم کی وجہ سے کہتا نہیں. اس کا دروازہ روکنے کے لیے شریعت نے کہا کہ یہ ظاہری بے شرمی گوارا کر لو، ظاہری طور پر جو بے شرمی، لیکن اس کو تقسیم ضرور کرو. تو اس کا طریقہ فقہاء نے بیان کیا ہے کہ بھئی تمہیں یہ جائے نماز چاہیے، تمہیں یہ گھڑی چاہیے، فلانے کو لوٹا چاہیے، فلانے کو ٹوپی چاہیے، ٹھیک ہے نا، فلانے کو ابا کی گاڑی چاہیے یا رکشا چاہیے، جو بھی چاہیے، تو اس کو ورثہ میں نیلام کریں. جس کو جتنی زیادہ محبت ہے اتنی زیادہ قیمت پہ خریدے اس کو. ایک کیا مجھے بہت محبت تھی، میں اس کے 50 روپے دینے کے لیے تیار ہوں، تو آپ کہیں ٹھیک ہے 50 سے زیادہ کسی کو محبت ہے، وہ کہے گا میں 100 روپے دینے کے لیے تیار ہوں ابا کی اس گھڑی کے. ہاں بھائی 100 والا آ گیا، اس کو اس سے بھی ابا کی گھڑی سے اور کوئی وہ کہے میں 200 روپے دینے کے لیے تیار ہوں، وہ کہے میں 2500 دے، اس سے محبت کا بھی پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے نا. اور جو زیادہ نیلام اس کی قیمت لگائے اس کو وہ گھڑی پکڑا کے وہ پیسے وراثت میں شامل کر لیں. آئی بات سمجھ؟ تو میں نے ایک مثال دی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں صرف یہی، اور بہت سارے طریقے ہیں گھر کو بکنے سے بچانے کے بھی، اور بہنوں کا حصہ نکل بھی جائے. تو آپ علماء سے رجوع کریں گے تو مولوی صرف حلوے مانڈے الحمدللہ نہیں ہوتے. مولویوں کی بہت ساری قسمیں ہیں. بہت سے مولوی الحمدللہ آپ کو ہر شعبے میں انشاءاللہ رہنمائی کریں گے بھی، اور اگر ان سے رہنمائی نہیں ہوگی تو کسی دوسرے کا پتہ بتا دیں گے یا کسی سے پوچھ کے بتا دیں گے. ساری باتیں تو ہر وقت ہر آدمی نہیں جانتا. میرے پاس فون آتا ہے مفتی صاحب مسئلہ بتا ہے، میں نے کہا مجھے معلوم نہیں، لوگ غصے ہوتے ہیں. ایک بڑھیا کسی مفتی صاحب کے پاس رہی بغداد میں، پرانے وقتوں کی بات ہے، مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھا، ان کو آتا نہیں تھا، تو بڑھیا نے کہا تم تنخواہ کس بات کی لیتے ہو، تمہیں مسئلے نہیں آتے؟ انہوں نے کہا میں تنخواہ ان مسائل کی لیتا ہوں جو مجھے آتے ہیں. اگر میں اپنی وہ معلومات جو مجھے نہیں ہے ان کی تنخواہ لینا شروع کر دوں نا، پھر تو پوری دنیا کی دولت بھی کم پڑ جائے میری تنخواہ میں. ہر آدمی انہی معلومات کی تنخواہ لیتا ہے جو اس کو آتی ہیں. لامحدود تو علم کسی کا بھی نہیں ہے. دوسری بات یہ، ایک بات تو یہ کہ علماء سے رجوع کریں، آپ کو انشاءاللہ بہت اچھا طریقہ بتائیں گے. دوسری بات یہ کہ یہ قرآن مجید نے یتیم کے بارے میں ایک اور بات بہت اہم بتائی ہے، وہ میں بتانا بھول گیا. واضح آتا ہے وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ. فرمایا یہ سوچو کہ اگر تمہاری موت واقع ہو جائے اور تمہارے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے ہوں، اور تمہیں خطرہ ہو کہ ان کا مال جو میں نے خون پسینے کی کمائی سے جمع کیا ہے، تمہیں اپنے بھائیوں کے بارے میں خطرہ ہو
تو تمہارے کیا جذبات ہوں گے؟ تو دوسرے کی اولاد کا بھی اسی طرح خیال کیا کرو. تمہاری چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، جو جس آدمی کی 4-5 چھوٹی بیٹیاں ہوں، اسے کتنا ڈر لگتا ہے کہ میں کہیں مر نہ جاؤں، میں مر گیا تو میری بیٹیوں کا کیا ہو گیا؟ ہوتا ہی نہیں ہوتا. اللہ فرماتے ہیں جیسے تمہیں اپنی بیٹیوں کا ڈر ہے کہ تم یہ چاہتے ہو کہ میرے بھائی اس میں میرے ساتھ تعاون کریں، میں مر جاؤں تو میری بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں سمجھ کے ان کی کفالت کریں، ان کی شادیوں کو بندوبست کریں، تو فرمایا کہ تمہارا بھائی مر جاتا ہے اس کی بیٹیوں کو بھی اپنی بیٹیاں سمجھ کے پالو. کتنا بہترین اصول بیان کیا نہیں کیا؟ تو بھائی یہ بہترین زندگی ہے. یہاں ایک اور بات پتہ چل رہی ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہیں ڈر ہے تم مر گئے تو تمہارے بھائی کھا جائیں گے. ایک چیز کہ جہاں جس گھر میں بہن بھائی زیادہ نہیں ہوتے، ایک لڑکا ایک لڑکی پیدا ہو گئے، اب یہ لڑکا اگر مر گیا، اس گھر میں کوئی بھائی کوئی بہن ایسا نہیں ہے جو اس کی بچے کی کفالت کر لے. اس سے یہ خاندانی منصوبندی کی لعنت بھی ظاہر ہو رہی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ کوئی کفالت کرنے والا نہیں ہوتا. ایسے لوگ میں جانتا ہوں، ایک بھائی تھا ایک بہن، بھائی مر گیا، اس کے بچے ہیں، اب کون کفالت کرے گا؟ بہن بھائی تو پال لیتے ہیں نا اس کو، یا کوئی پالنے والا ہی نہیں ہے. تو چھوٹا خاندان لعنت کا سبب بنتا ہے، برکت کو ختم کرنے کا سبب بنتا ہے. ہمیشہ بڑی بڑی فیملیاں برکت ایک دوسرے کی حاصل کرتی ہیں، اور پھر زیادہ بہن بھائی ہوں گے تو ان میں وہ ذمہ داریاں ڈیوائڈ ہو جاتی ہیں، سب مل کے یتیم کو پالتے ہیں. اور قرآن بھی ڈیوائڈ کرتا ہے، سب پہ برابر برابر خرچہ لے کر آتا ہے. اس لیے بڑا خاندان کا بھی ثبوت بھی اس آیت سے ہوتا ہے. اس میں ہماری فائدہ ہے. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یتیم کے مال کی بہت زیادہ شریعت میں اہمیت ہے، اور کس کس طریقے سے ابھارا گیا ہے. قرآن ہمیں ہمارے بچوں کا واسطہ دے رہا ہے. اپنے بچوں کا سوچتے ہو تو دوسروں کا بھی اسی طرح سوچو. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.